اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی جو اگلی آیات مبارکہ ہیں سورہ البقرہ کی، تو اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، اور اس کا مقصد قرآن مجید کو صحیح طور پہ سمجھنا اور اس قابل ہونا ہے کہ ہم خود اس کے معنوں کو بھی سمجھ سکیں اور اس کا ترجمہ بھی ہم آسانی سے اپنی زبان میں کر سکیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہمیں عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو، اور قرآن مجید میں جو ان کا استعمال ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے عربی زبان کے قواعد کا جو ایک تسلسل ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے کچھ اہم چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے، اور یہ وہ قواعد ہیں کہ جو ہمیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے، ان کی ترکیب کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ اب کچھ حروف ایسے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو جملہ اسمیہ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ مبتدا ہے اور پھر خبر ہے، تو اس کی جو عمومی شکل ہے اس میں بھی تبدیلی لاتے ہیں۔ جب میں عمومی شکل کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ دو حصے ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں کہ جس سے جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عام حالات میں جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ مفرد اسم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفرد کلمہ ہے اور وہ مبتدا میں واقع ہو گیا ہے، یعنی وہ جملے کی ابتدا میں ہے، تو وہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوگا اگر ال لگا ہے، اور اگر ال نہیں ہے تو تنوین ہوگی۔ مرفوع یہی ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ وہ معرف بالال ہوگا، یا معرفہ کی کوئی جو دوسری اقسام ہے ان میں سے کوئی ہوگا۔ آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے اس کا نام ہے انا و اخواتها۔ انا کو ہم حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھے ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جو مبتدا پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ منسوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایکوزیٹو کیس۔ تو وہ جو ایکوزیٹو کیس ہے اس کو منسوب بولتے ہیں، یعنی اس کے اوپر نصب آ جاتا ہے، فتح آ جاتی ہے اگر مفرد ہے تو، اور اگر تثنیہ ہے یا جمع مذکر سالم ہے تو اس صورت میں اس کی نسبی حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ایکوزیٹو کیس ہوتا ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جمع مؤنث سالم میں اس کا جو ایکوزیٹو کیس ہے، یعنی اس کی جو نسبی حالت ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم ان کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کریں گے۔ کچھ جملے ہم لکھیں گے جس سے بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن اس کو ہم زیادہ کمپلیکیٹ نہیں بناتے، اس کو آسان جملوں کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ انا ہے، یہ انا ہے، یہ کانا ہے، لکنہ ہے، لیتا ہے، اور لعلہ ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ جو انا اور انا اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، یعنی کوئی بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور پھر آگے کوئی جملہ ہے، ہوتا وہ مبتدا کے اوپر داخل ہے لیکن وہ جملے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک آپ انگلش میں انڈیڈ بول سکتے ہیں، ویریلی بول سکتے ہیں، یعنی یقیناً۔ یہ جو کانا ہے یہ گویا کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسے انگلش میں آپ ایز اف بولتے ہیں، گویا کے۔ لکنہ جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، لیکن، بٹ، تو اس معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیتا، لیتا کا مطلب تھا کاش کے، اور لعل اس کا مطلب تھا شاید، پرہیپس کے معنوں میں۔ اور جو کاش کے ہے تو انگلش میں مختلف طرح کے اسالیب ہیں، جیسے اف اونلی ہے، وڈ دیٹ ہے، وہ بعد میں ہم جب ایکسپلین کریں گے تو اس کو پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیں، میں ایک جملہ یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مبتدا اور خبر سے ایک جملہ بنا ہوا ہے، العلم
نورن، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، العلم نورن، علم روشنی ہے. ایک پورا جملہ ہوا نا. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالج از اے لائٹ، علم ایک روشنی ہے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک، یقیناً علم ایک روشنی ہے، یعنی ویریلی یا انڈیڈ دا نالج از لائٹ. تو میں اس کے اوپر داخل کرتا ہوں ان، کیا کہوں گا، ان العلم نور. تو اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ معنوں میں تو فرق پڑا، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو شکل ہے، وہاں پہ کیا فرق پڑا. تو آپ یقیناً کہیں گے کہ پہلے علم ہو تھا، تو اب ان لگانے سے مین کے اوپر زبر لگ گئی. ان العلم نور. ابھی یہ جو انا ہے، یہ اگر یہی کلمہ یعنی بات کے کسی بات کے درمیان میں آئی تو پھر انا لگے گا. جیسے میں کہتا ہوں اخبرتک، میں نے آپ کو بتایا، آئی ٹولڈ یو، میں نے آپ کو بتایا، ان العلم نور، کہ بے شک علم نور ہے، روشنی ہے. تو مطلب ہے کہ انا لگایا میں نے اس لیے کہ یہ اب جملے کے بیچ میں ہے نا، پیچھے اخبرتک ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر لفظ قالا آئے تو اس کے بعد ان نہیں لگتا ہے، اس میں انا نہیں لگاتے، حالانکہ وہ بھی جملے کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ جب قالا لگائیں گے تو ان آئے گا. انا کی ایک اور مثال لے لیں، اخبرنی ان السفر متعب، کہ اس نے مجھے بتایا کہ جو سفر ہے وہ تھکا دینے والا ہے، متعب، تھکا دینے والا. یا میں کہوں کہ اخبرتہ ان العمل صعب، میں نے اس کو بتایا کہ کام بہت مشکل ہے، کام مشکل ہے. اس طرح جو ہے انا لگے گا. جیسے ابھی کأنا ہے تو جملے کا ایک حصہ کأن الارض تدور، گویا کہ زمین گھوم رہی ہے، یعنی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے، گویا کہ یہ معنی ہے کأن کے. کأن السماء ممطرۃ، گویا کہ آسمان بارش برسانے والا ہے، یہ ہے کأن. کأن کا مطلب گویا کہ. اس کے بعد ہے لکن، الجو بارد لیکن الشمس ساطعۃ، موسم ٹھنڈا ہے لیکن سورج نکلا ہوا ہے، چمک رہا ہے. تو یہ دو جو جملے اس کے بیچ میں آیا نا، یعنی بٹ کے معنوں میں. پھر اس کے بعد ہے لیتا، جیسے میں کہوں لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی واپس لوٹ آتی. تو لیتا، تو آپ نے دیکھا شباب اس کے اوپر اس نے زبر دی ہے، یعنی منصوب اس کو کیا ہے. اسی طرح لعل، جس کا مطلب شاید ہے، لعل لعل الضیف قادم، ہو سکتا ہے کہ مہمان آ رہا ہو. اب یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اور اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جس اسم کے ساتھ یہ حرف داخل ہوتا ہے تو اس کو ایکوزیٹو کیس میں لے جاتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے مفرد کی صورت میں. تو اگر یہاں پہ تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتی تو تب بھی جو اسم ہے آنے والا، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک مبتدا ہے اور یہ ہے کہ الطالبان مجتہدان، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ دو اسٹوڈنٹ محنتی ہیں. اب آپ ان نہ لگائیں، کیا ہو جائے گا، ان الطالبین مجتہدان. یہ کیا ہوا کہ طالبان کی جگہ طالبین ہو گیا. تو آپ کہیں گے کہ چونکہ انا کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور تثنیہ میں جو نصب کی نشانی ہے وہ یا ہے، وہ طالبین ہو جائے گا. مثلا میں کہوں المعلمون مخلصون، تو اس کے اوپر آپ ان نہ لگائیں، یعنی سارے یہ جتنے بھی حروف ہیں جب یہ لگیں گے تو عمل ایک ہی ہوگا، معنی بھی چینج ہوں گے. کیا بن جائے گا، ان المعلمین مخلصون. اب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا اسٹرکچر کیسے چینج ہو گیا. معلمون کیا معلمین کیوں لکھا، اس لیے کہ ان کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اسم جب آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ جمع مذکر سالم ہے تو جمع مذکر سالم کا نصب یا کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے معلمین بولا. ابھی اگلی ایک مثال دیکھیں، المعلمات مخلصات، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ استانیہ مخلص ہیں. اب میں ان نہ لگاتا ہوں تو کیا ہو جائے گا، ان المعلمات مخلصات. تو ہم نے دیکھا المعلماتی، تاکہ نیچے زیر آ گئی، کیوں، مؤنث سالم میں نصب کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آخر میں زیر آتی ہے. تو اس طرح آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ان کے معنی بھی پتہ چل گئے ہوں گے. ابھی صرف جو ہے آپ تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے تو
چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف۔ تو آیت ہے آج ہماری 43 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ واو استئنافیہ، یہاں سے ایک نئی جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب نئی جملے کی ابتدا ہو اور واو لگا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واو استئنافی ہے۔ استئناف کا مطلب ہوتا ہے ریزیوم کرنا، اپنی گفتگو کا آغاز ایک نئی جملے سے کرنا۔ اگلا ہے اقیمو، تو دراصل اس کا جو ماضی ہے وہ ہے اقامہ۔ اقامہ کا مطلب اس نے قائم کی۔ یقیمو یہ فعل مضارع ہے، وہ قائم کرتا ہے یا وہ قائم کرے گا۔ اقیمو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب، تو اصل میں تھا تقیمون، کہ تم سب لوگ قائم کرتے ہو، کیونکہ یہ اقامہ یقیمو یہ کہاں سے آیا؟ یہ باب فعال میں ہے، اور افعل یفعل اس کا جو فعل امر ہے وہ ہوتا ہے افعل، اور اس کا جو نہیں ہے وہ ہوتا ہے لا تفعل، یہ اس کا وزن ہے نا، یہ بن جائے گا اقیمو۔ اصل وزن کیا ہے؟ افعلو، اور اصل شکل کیا ہے؟ اقومو۔ اقومو، دیکھیں اقومو، ابھی واو کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے نا، اور یہ علت ہے، اور اس سے پیچھے جو کلمہ ہے، حرف ہے، وہ قاف ہے، اور قاف حرف صحیح ہے۔ علت تو 3 حروف ہے نا، الف واو اور یا، یہ کمزور حروف مانے جاتے ہیں، تو اب کاف جو ہے حرف صحیح ہے، اب حرف صحیح جو ہے وہ ساکن ہے، اور جو حرف علت ہے اس کے اوپر اس کے نیچے حرکت ہے، وہ مکسور ہے، کسرہ لگا ہوا ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ حرف علت کی جو کسرہ ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں حرف صحیح کی طرف، تو اب اس کی شکل ایسی بن گئی۔ اب کاف کے نیچے ہے زیر، اور واو جو ہے وہ ساکن ہے، تو واو سے کسرہ کی اور زیر کی مناسبت نہیں ہے، زیر کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ، اس لیے ہم وا کو یا میں چینج کر دیں گے۔ یہ آپ نے پہلے کسی سیشن میں پڑھا تھا، اس پروسیس کو اعلال کہتے ہیں۔ تو اعلال جو ہے وہ نقل الحرکہ سے بھی ہوتا ہے، اور اعلال جو ہے وہ قلب سے بھی ہوتا ہے، یعنی جب 3 حروف جن کو ہم حروف علت کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ایک ریپلیس ہوتے ہیں تو وہ اعلال بالقلب ہے، اور جب کسی ایک کی حرکت دوسری جگہ پہ شفٹ کی جاتی ہے تو اس کو اعلال بنقل الحرکہ بولتے ہیں۔ تو اس لیے اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ اقیمو، اقیمو، یعنی یا جو ہے واو جو ہے یا میں چینج ہوگی، تو لہذا آپ یہ کہیں گے کہ اقیمو فعل امر مبنی علی حذف النون، واو اس کے اندر فاعل کی ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ انتم۔ اب یہاں پہ امر ہے قائم کرو، الصلاۃ مفعول به منصوب بالفتح الظاہرہ، صلاۃ کے اوپر جو زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ مفعول به واقع ہوا ہے، یعنی جو فعل کا اثر ہے وہ صلاۃ کے اوپر، فعل کا جو اثر ہے وہ الصلاۃ ہے، یعنی قائم کرو۔ سوال ہوا کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو، فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ تو ابھی آپ نے یہاں پہ ہم نے ترجمہ تو کر لیا، لیکن آپ نے مزید غور کرنا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی صلاۃ کا ذکر ہوا اس کے ساتھ اقامت کا ذکر کیا گیا، تو کیا اس سے مراد نماز پڑھنا ہے یا نماز قائم کرنا ہے؟ تو ترجمہ کرنے کے بعد اور تحلیل کرنے کے بعد یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر اس سے مراد نماز کا قائم کرنا ہے تو پھر تو اس کا مفہوم بہت دور تک جاتا ہے، کیونکہ نماز پڑھ لینا، فرض ادا کر لینا تو یہ ہے کہ 5 وقت میں جو فرائض ہیں وہ آپ نے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیے یا گھر میں ادا کیے، وہ آپ نے پڑھ لیے، لیکن جو اقامت ہے اس کا بہت گہرا مفہوم ہے قرآن مجید میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس نماز کی حقیقت کو سمجھنا، وہ نماز جو آپ کو سکھانا چاہتی ہے، جو آداب بندگی اور آداب معاشرت نماز سکھاتی ہے نا، تو ان کو لے کر پھر مسجد سے باہر نکلنا،
یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز ادا کی اور پھر وہ جو آداب اس نے سکھائے یا جو ہم نے سیکھے وہ وہیں مسجد میں رکھ کر یا گھر کے اندر رکھ کر ہم باہر نکل جائیں، ایسا نہیں. تو نماز قائم ہوتی ہے ہمہ وقت کہ جب اس کی حقیقت کو انسان سمجھتا ہے. اس کے بعد ہے وآتوا الزکاۃ. واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف اب اس کو کہیں گے، کیونکہ وہ جو پیچھے گفتگو چلی آ رہی ہے تو اسی کا یہ شاخسانہ ہے. آتو اب دیکھیں، آتا یؤتی، اس میں یہ فعل الامر ہے آتو، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ایتا. جیسے اقیموں کا مصدر کیا تھا؟ اقامہ. اس کا کیا ہے؟ ایتا. ایتا کا مطلب دینا. آتا یؤتی، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے. تو اس میں یہ فعل امر ہے، اور اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہوں گے کہ فعل امر مبنی علی حذف النون لأن مضارعہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ افعال خمسہ میں سے، اس لیے نون ہم نے ہٹا دیا ہے. اور واو جو ہے فاعل کی ہے، اور الف جو ہے وہ فارقہ ہے، الف الفارقہ. یہ تو سب آپ جان گئے. وآتوا الزکاۃ، تو الزکاۃ کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب، اس کے اوپر زبر، جیسے الصلاۃ تھا اسی طرح زکاۃ ہے. تو یہ جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے کے اوپر معطوف ہے. اور یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی صلاۃ کا ذکر ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ صدقے کا ذکر ہوا، یتیموں کی پرورش کا ذکر ہوا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دی گئی. تو یہ لازم و ملزوم ہے، چونکہ یہ اقامت صلاۃ ہی کے اجزاء ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو اقامت صلاۃ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں ایتاء الزکاۃ بھی ہے. تو یہاں پہ حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. واو پھر عطف کی ہے، آگے ہے ارکعو، رکع یرکعو، ترکعو یعنی تم رکوع کرتے ہو، تم جھکتے ہو. ارکع تم جھکو، یہ امر ہے نا. اور جب بہت سے لوگ ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ ارکعو. چونکہ یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں جمع کا صیغہ، اقیمو یہ جمع ہے، آتو یہ جمع ہے، اسی طرح ارکعو یہ بھی جمع ہے کہ تم سب کے ساتھ سب جو ہے وہ جھک جاؤ. مع الراکعین، مع کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، اس لیے یہ مبنی ہے نصب کے اوپر، اور یہ مضاف ہو کے آتا ہے. راکعین یہ رکع یرکع سے اسم الفاعل ہے، راکعن یہ مفرد ہے. اور جب یہ جمع مذکر سالم بنتا ہے، جیسے مسلم تھا تو آپ نے کہا مسلمون مسلمین، یہ راکعن ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ راکعون راکعین. اور پھر الف لام لگ گیا، معرف باللام ہو گیا، الراکعون الراکعین. لیکن یہاں پہ الراکعین آیا تو وہ اس لیے آیا کہ پیچھے مع لگا ہوا ہے اور یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور جمع مذکر سالم میں جو جر کی اور نصب کی علامت ہے وہ یا ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے راکعین مضاف الیہ مجرور بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے یا کے ساتھ یہ مجرور ہے. اب اس پوری آیہ مبارکہ میں یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ بہت سی باتیں جو ہیں وہ غور طلب ہے. کہ پہلے حکم ہوا اقامت صلاۃ کا، تو اقامت صلاۃ میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو بالکل الگ سے رکوع کرنے کی یہاں پہ بات کیوں کی گئی؟ ایک جواب آیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ حکم ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے. یہ بات بھی درست ہے، مفسرین نے لکھا ہے. لیکن مزید آپ غور کریں تو قرآن مجید میں جو رکوع کا لفظ ہے یا ارکاع کا لفظ ہے، جیسے سورہ مریم میں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کو حکم ملتا ہے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرو. تو پہلے سجدہ پھر رکوع. حالانکہ ترتیب میں اگر نماز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو رکوع پہلے آتا ہے، سجدہ بعد میں. پہلے ہم جھکتے ہیں تو پھر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ واسجدی ورکعی یعنی سجدہ جو ہے وہ مقدم ہے رکوع کے اوپر. ایک یہ غور طلب بات ہے. پھر سورہ حج میں غالباً آیت نمبر 77 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا.
کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو غور کیجئے اس میں بھی یہ ورکعوا واسجدوا، تو دراصل یہ انسان کی، مومن کی اور اس شخص کی کہ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے اور پھر یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزارنا ہے، تو اس کی جو ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے، اس کا جو ایک مائنڈ کا سیٹ اپ بنتا ہے، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یہ خود سپردگی کا ایک عمل ہے جس کو رکوع اور سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے اپنے رب کے اور اس کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، جیسے کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، پرندے۔ وہ کہتے ہیں نا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں جو صف در صف چل رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سپردگی کا ایک عمل ہے کہ جس کا حکم یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، یعنی اپنی جو حرکت ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ سنکرونائز کر دیں کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے اور سچے دل سے اس کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم آہنگی کائنات کے ساتھ چونکہ بڑی اہم ہے اور یہی اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین۔ اب ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری یہ آیہ مبارکہ ہے اور اپنے سیاق و سباق سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اوپر آپ غور کیجیے، اس میں جو پہلی حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو حمزہ استفہام بولتے ہیں، یعنی سوال کیا جا رہا ہے نا، کیا، تو کیا کے لیے یہاں پہ حمزہ ہے۔ تأمرون یہ تو سیدھا سادہ فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے، شروع میں جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے، واو جو ہے فاعل کی ضمیر متصل ہے اور مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور نون جو ہے اس کے رفع ہونے کی نشانی ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے تأمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، کہ نون کے آنے سے یہ مرفوع ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو، امرا یامرو، امرا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے، تأمرو تم حکم دیتے ہو، تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، مخاطب جمع ہے نا۔ اتأمرون الناس، الناس سین کے اوپر زبر ہے، مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، آخر میں جو زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ مفعول به منصوب ہے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر، با حرف جر، البر اس میں مجرور، را کے نیچے زیر ہے، نیکی کا، امرا کے بعد یہ با اس کی پریپوزیشن آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیکی کا حکم دیتے ہو، تو یہ کا کے لیے یہاں پہ با ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، واو عاطفہ ہے، تنسون تو اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے نسیہ، اور فعل مضارع ینسا، نسیہ ینسا، نسیہ وہ بھول گیا، نسیان اسی میں سے ہے نا، اس کا مصدر ہے نسیان، ینسا وہ بھول جاتا ہے، تنسا تم بھول جاتے ہو، اور پھر اس کا جمع کیا ہے تنسون، تنسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اسی طرح کیونکہ معطوف ہے اس کے اوپر، واو محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے۔ وتنسون انفسکم، انفسا سین کے اوپر زبر ہے نا، نفس کی جمع انفس، تو سین کے اوپر زبر ہے، زبر تو ہم کیا کہیں گے، مفعول بہ منصوب الفتح الظاہرہ اور مضاف، ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور، مجرور کیوں ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ۔ تنسون انفسکم،
اور تم اپنی جانوں کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہاں پہ جو واو ہے یہ حالیہ ہے، یعنی اب حال بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہا ہے کہ بھائی تمہارا حال کیا ہے، جبکہ تم ان دو کاموں میں لگے ہوئے تو تمہارا حال کیا ہے۔ وہ حالیہ، انتم ضمیر منفصل، یہ مبنی ہوتی ہے، ضمائر مبنی ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے انتم۔ ابھی آگے چلیں گے، یہ تو مبتدا ہوگی۔ تتلون، تلا اس کا فعل ماضی ہے، تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو تم تلاوت کرتے ہو، تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو، تو تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو۔ واو کیا ہے؟ واو ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ تتلونا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اس لیے اس کے بعد جو نون ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے، یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ الکتاب، کتاب مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، کتاب سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن۔ تو تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے اس کو پڑھنا اور پھر پڑھ کے اس کو فالو کرنا، یعنی صرف پڑھنا نہیں، یعنی اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ابھی دیکھیں کتنا گہرا اس کے اندر وہ ہے مفہوم، کہ بھائی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، جو بھی تمہارا منصب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہر وقت نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرو۔ اپنے آپ کو تم بھولے ہوئے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم قرآن کو پڑھتے بھی ہو، یعنی یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم پڑھتے ہو بلکہ اس کو پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ تلا یتلو، تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر اس کو فالو بھی کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو تم پڑھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ کیا حکم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چلیں ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ دوسرا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا، جو اس کی جو ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ دل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، اپنے تمام تر شعور کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، خود سپردگی کا ایک عالم ہے۔ تو یہ سب کچھ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو بھول چکے ہو، یعنی یوں لگتا ہے جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ احکام جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ ایک بہت کمال کی بات ہے جو جس پہ اس آیے مبارکہ کو کلوز کیا گیا۔ پھر استفہام کیے، فا یہ حرف عطف ہے، لا یہ نافیہ ہے، یہ ناہیہ نہیں ہے، یہ نافیہ ہے۔ افلا تعقلون، عقل یعقل، عقل اس نے عقل کی، یعنی اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، یعقل وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے۔ عقل تو وہ قوت ہے جو اللہ نے دی ہے دماغ میں، کہ جس سے جو انفارمیشن آپ حواس خمسہ سے لیتے ہیں تو پھر ان کو پروسیس کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو تانے بانے ہیں وہ آپس میں جوڑتے ہیں، اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں، اس سے لغت بنتی ہے، پھر وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہیں باتیں۔ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ عقل کا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے، تو لا تعقلون، افلا تعقلون۔ اب شروع میں نے کہا تھا کہ وہ انتم جو ہے مبتدا ہے، تو جب مبتدا ہے تو پھر اس کی کوئی خبر تو ہوگی۔ وہ جو تتلون الکتابہ، یہ پورے کا پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے نا، یعنی خالی آپ اس کو دیکھیں تتلون الکتاب، ویسے انتم کے ساتھ دیکھیں تو یہ جملہ اسمی ہے، لیکن چونکہ ہم نے انتم کو مبتدا مانا ہے نا، تو تتلون الکتاب ہے، اگر اس ایک حصے کو ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے، جس میں فعل ہے، جس میں فاعل ہے، جس میں مفعول بھی ہے، پورا ایک جملہ ہے نا، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ جگہ خبر کی، یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ انتم
اس کی مبتدا ہے اور تتلون الکتابہ اس کی خبر ہے. تو یہ میں نے ساتھ ترکیب بھی کی اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی آپ کو بتائی. تو اس کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیات مبارکہ کو اسی طرح ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے.